انجینئر کے بارے میں کہہ دے بھائی انجینئر مرزا صرف انجینئر ہے، نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ مجوید ہے، نہ اس نے دین کو ایک دن کسی دیندار سے پڑھا ہے. وہ عالم کے لیول میں، مفتی کے لیول میں الچکتو من الڈگر ہے، کک بھی نہیں آتا. یقال لہ کک، جسے کک کہتے ہیں نا، کک بھی نہیں آتا. اس لیے اس بیچارے نے اونٹ پڑھا کے مارنے. اتنے جھوٹ بولتا ہے اللہ نہ فرمائے، اس لیے اس بیچارے نے اونٹ پڑھا کے مارنے. اتنے جھوٹ بولتا ہے اللہ نہ فرمائے. دینی تعلیم کے لیے استاد کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا دین اتنا آسان ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بغیر استاد کے تو دین نہیں سیکھا جاتا. آپ نے استاد سے ہی سیکھنا ہے. ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی علم جو ہے وہ بغیر استاد کے تو نہیں سیکھا جاتا، استاد سے ہی آپ نے سیکھنا ہے. اور بغیر استاد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں سیکھتا. یہ بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جاتا ہے. مجھے بتائیں، اگر میں قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنی روزی روٹی چلانی تھی. یا تو بریلوی یہ مان لیں کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ اس ترجمے کو بیچیں گے اور قرآن کی آیات کو بیچ کے اپنی روزی روٹی کا دھندا چلائیں گے، تو یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت ایسے، انہوں نے تو عوام کے لیے لکھا ہے. تو سرکار پھر عوام کو پڑھن دو. تو استاد سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھتا. ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا. میں آج اگر مولویوں کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں ان کا ڈراؤنا خواب بن کے، تو ظاہر ہے میں نے علماء ہی سے سیکھا ہے، اہل علم سے ہی سیکھا ہے. اب رہ گیا مسئلہ وہ جو ڈگری والا، وہ تو آپ نے دیکھا ایک ایک کر کے ساروں کی ڈگریاں فارغ ہو رہی ہیں. مدرسے کی ڈگری مفتی طارق مسعود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈگری نہیں دی استاد نے. استاد نے کہا تھا کہ اگر علم ہوگا تو خوشبو خود پھیلے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہا ہے. خوشبو دیکھیں جہلم سے کیسی پھیل رہی ہے. علم کی بات کریں تو علم تو الحمدللہ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. اگلے زمانوں میں آمنے سامنے بیٹھ کے علم حاصل ہوتا تھا اور اس میں کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی. آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ امام مسلم کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہو جو امام بخاری نے انہیں فزیکلی سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دی ہو. استاد اور شاگرد کا سلسلہ تھا اور وہ سال ہر سال چلتا تھا. وہ صحبت اختیار کرتے تھے اور ڈائریکٹلی استاد سے سیکھتے تھے. آج کل کے استاد تو آپ کو میاں سکھا رہے ہیں نا، ہاں، علم دین بھی سکھاتے ہیں اور میاں بھی سکھاتے ہیں. اس زمانے میں واقعی مخلص استاد تھے. ان کے ساتھ جو شاگرد رہتے تھے وہ سیکھتے بھی تھے. اس کے بعد جب آرگنائز سلسلہ شروع ہوا، جامعۃ الازہر بنی اور بعد میں سنیوں نے بھی اس کو کاپی کرنے کی، ظاہر ہے اہل تشیع نے پہلے مدارس کا سلسلہ شروع کیا، پھر سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنے مدارس بنائے اور درس نظامی بنا تاکہ ہم اپنی سنیت کی ترویج کریں فاطمی حکومت کے مقابلے کے اوپر. تو یہ باقاعدہ کورس اور یہ ڈگریوں والا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ. پھر اس میں مزید ویلیو ایڈیشن ہوئی. جو بڑے اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علم کو صرف اپنے شاگردوں تک ٹرانسفر نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ زندگی میں سیکھا اسے ریٹن ریکارڈ میں لے کے آئیں گے. ایک تو حدیث کی کتابیں ہیں نا، وہ بھی ان ائمہ کا علم ہے جو انہوں نے ریٹن میں آپ کو دیا. ایک جو محدثین کے سٹوڈنٹس نے شروحات لکھی احادیث کی، قرآن کی تفاسیر لکھی، وہ اس لیے لکھی تاکہ جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ ریٹن ریکارڈ میں آئے. الذی علم بالقلم، اللہ نے بھی تو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا. آج تفسیر ابن کثیر ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا انہوں نے اسے ریٹن ریکارڈ میں چھوڑا اور لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں. اور اسے کوٹ کرنے کا رائٹ صرف مولوی کو نہیں ہے، صرف سنی کو نہیں ہے، صرف شیعہ کو نہیں ہے، ہر انسان کو ہے. وہ کوٹ کر سکتا ہے بشرطے کہ بات درست لکھی ہو اس میں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اب اس سے بھی اگلا ورژن آ چکا ہے، سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا کہ سورت نمبر دس، آیت نمبر دس، تو آیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کے پاس اگر موبائل ایپلیکیشن نہ بھی انسٹال ہو، ڈائریکٹ گوگل میں بھی جا کے لکھے تو وہ آیت کھل جاتی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی نے، ڈیپ سیک نے اور باقی اے آئی ٹولز نے تو مسئلہ آسان کر دیا ہے. آپ بولیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اسے کاؤنٹر ویریفائی آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، اگر وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے قرآن کھول کر اس کو پڑھ لینا ہے، تو ریفرنس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ سب مختلف ذرائع ہیں دین حاصل کرنے کے. لیکن اگر آپ مدرسے کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، تو آپ کی ڈگری کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ لینی چاہیے اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایسی ڈگری کو دینی چاہیے کہ جس ڈگری کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں سیکھا
کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ نے ڈگری لی, قرآن کی تفسیر بھی لکھی کئی جلدوں پر, لیکن قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفسیر لکھنے سے پہلے بھی قبر میں پڑے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے, اور تفسیر لکھنے کے بعد بھی. تو کیا نکلا؟ میں آپ کو اینڈ پہ اپنے استاد کی وہ بات بتاتا ہوں, غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ. یہ تو خود انہوں نے مجھ سے بات کی ہوئی, 2007 کی بات ہے, 22 مارچ 2007. اسی دن میری ملاقات مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی. دیکھیں کتنی پرانی بات ہے, آج 11 مئی 2025, آلموسٹ 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اسی مدرسے میں غلام سعود سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کی, وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں ان سے استعانت کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں. میں نے کہا آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے اور آپ نے اینڈ پہ یہ لکھا ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, البتہ اگر کوئی اولیاء اللہ سے انبیاء سے بھی مانگ لے تو یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل یہی ہے. تو آپ کو یہ اتنا دور کا کان پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو آیات اور احادیث لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہیں. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے پہلے یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو کچھ بڑے بڑے بریلوی علماء اکٹھے ہو کر میرے پاس مدرسے میں آئے اور انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سب سے بڑے رائٹر ہیں, آپ ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے, آپ مہربانی کریں اس کو چینج کر دیں. جو آپ نے لکھا ہے نا ناجائز ہے غیر اللہ سے مانگنا, اس ناجائز کو جائز کر دیں, اور پھر آگے آپ یہ لکھ دیں کہ بہتر ہے کہ اللہ سے مانگے. یہ ناجائز کا ورڈ غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی, بریلوی محدث, بلکہ اعلی حضرت احمد بریلوی کے بعد شاید اس پائے کا کوئی عالم دین حدیث کی فیلڈ میں بریلویوں نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ناجائز لکھا تھا, علماء کے دباؤ ڈالنے پر میں نے یہ ناجائز والا جملہ ختم کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے مسلک کی محبت میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا. دوسری طرف پیر نصیر الدین نصیر صاحب, اللہ نے انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی. انہوں نے باقاعدہ پھر کتابیں لکھی, استعانت اور اعانت کی شرعی حیثیت ان کی کتاب, وہ بھی میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میری ملاقات بھی ہوئی, اور میں نے انہیں جا کے بتایا کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے میری توحید درست ہوئی ہے. ان سے بھی میری ملاقات 2007 کے اینڈ پہ ہوئی. ان کی کتاب آج بھی اویلیبل ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ میں نے گولڈا شریف ان کے پیچھے ایک جمعہ پڑھا تھا جس میں ہزاروں کی پبلک میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان بھی کیا کہ آپ نے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. کبھی کبھار ان بیچاروں کو جمعہ ملتا تھا کیونکہ دوسری پارٹی زیادہ اسٹرانگ تھی, اور ان کی کئی ایک ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. آپ ہماری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے. اس کے سٹارٹ میں میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی وہ ویڈیوز چلائی ہیں جس میں انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کنڈیم کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو سمجھتا ہے نا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے تو باہر نکلے دکھائے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی باتیں جو میں کہتا تھا نا, کڈو بابے نو وہا لو آؤ, یہ ساری باتیں پیر نصیر الدین صاحب کر کے گئے. چونکہ وہ بڑے آدمی تھے اور اس زمانے میں اتنا فتنہ ان کا پھیلا نہیں تھا, تو اس لیے وہ ان کے تانوں سے بچ گئے. لیکن پھر جب ان کی دعوت عام ہوئی تو کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا تھا, یہ تو وہابی ہو گیا تھا. جب وہ بنو امیہ کا رد کرتے تھے اور امیر شام سے متعلق ڈھکے چھپے الفاظ میں سخت الفاظ بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ شیعہ سے متاثر ہے. جب توحید کے اوپر بات کرتے تھے تو لوگ انہیں وہابی کہتے تھے. تو جو انہیں بات جتنی سمجھ آئی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان استادوں کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور برائیوں سے درگزر فرمائے, آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں وسیلہ اور توسل کے طور پر. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں انہیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔